ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعن کل الصحابۃ اجمعین قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ فسقط من ظہرہ کل نسمة هو خالقها من ذریته الى یوم القیامہ وجعل بین عی کل انسان منهم وبیسا من نور ثم عرضهم على آدم فقال ای رب من هؤلاء فقال ذریتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيس ما بين عينيه قال أي رب من هذا قال داود فقال أي رب كم جعلت عمره قال 60 سنة قال رب زده من عمري 40 سنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انقضى عمر آدم إلا 40 جاءه ملك الموت فقال آدم أولم يبك من عمري 40 سنة قال أولم تعطيها ابنك داود فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فأكل من الشجرة فنسيت ذريته وخطأ آدم وخطأ ذريته رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ بڑی اہم حدیث مبارکہ ہے، کتاب الایمان چل رہی ہے اور کتاب الایمان میں یہ باب چل رہا ہے ایمان بالقدر، تقدیر کے متعلق۔ حاصل حدیث اس کا یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا تو مسح ظہر آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ ما یلیکو بشانی، جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہاتھ سے مراد ہمارے جیسا ہاتھ تو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اہل سنت کا نظریہ اور فکر یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت تک جس انسان نے بھی دنیا میں آنا تھا نا، وہ سب کمر سے باہر آ گئے، پیٹھ سے باہر۔ اچھا، اب جب باہر آئے نا تو ان کی پیشانیوں کے بیچ میں نا روشنی تھی، یہاں پر روشنی تھی، ہر ایک کے پیشانی میں روشنی۔ تو آدم علیہ السلام کے سامنے ان کو پیش کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ اچھا، تو پھر آدم علیہ السلام کو یہ بہت اچھی لگی، ان کی پیشانی میں نور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے، تو ان کی پیشانی میں نور کی چمک تھی، تو آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ اور ایک شخص کی پیشانی میں اتنی چمک تھی کہ سب سے ممتاز تھے اس چیز میں۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ بھی تیری اولاد میں سے ہے اور یہ داؤد ہے، داؤد علیہ السلام ہے۔ داؤد علیہ السلام کا خصوصی تعارف فرمایا اللہ پاک نے۔ اس کے بعد فوراً پوچھا آدم علیہ السلام نے ان کی عمر کتنی ہوگی دنیا میں؟ تو جواب ملا کہ ان کی عمر دنیا میں 60 سال ہوگی۔ تو دل میں خیال آیا میری ہزاروں سال عمر ہے، اس کی 60 سال صرف عمر ہوگی۔ تو شفقت پدری جوش ماری، شفقت پدری نے جوش مارا، فوراً کہا کہ یا اللہ 40 سال اور دے دے ان کو، 40 سال اور دے دے، میری عمر میں سے 40 سال اس کو دے دے۔ طے ہو گیا، یہ بات کہہ دی گئی۔ اللہ کے علم ازلی میں تو پہلے سے تھی یہ بات کہ ایسا ہونا نہیں ہے، لیکن داؤد علیہ السلام نے کہی
کہہ دی گئی۔ جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے نا، اور زندگی کے 40 سال ابھی باقی تھی، تو ملک الموت پہنچ گئے۔ تو ملک الموت سے انہوں نے کہا کہ ابھی تو میری زندگی کے 40 سال باقی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے۔ کہا کہ مجھے تو یاد نہیں، بھول گئے۔ تو فرمایا یہ ذریت آدم میں یہ جو بھول ہو جاتی ہے نا، یہ اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام بھی تو بھول گئے، ابا بھی بھولے تھے تو اولاد بھی بھول گئی، ابا سے چوک ہو گئی تھی تو اولاد سے بھی چوک ہو جاتی ہے۔ تو اس بات کو اس حدیث مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ سوال اٹھا کہ آدم علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کے نور کا زیادہ اچھا لگنا یہ افضلیت کی وجہ سے نہیں تھا کہ تمام اولاد میں افضل تو کون ہے؟ وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ جو تھا نا، یہ مناسبت افضلیت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ مناسبت خلافت کی وجہ سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو کس لیے بھیجا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا ایک نائب۔ اور جب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا نا، اللہ پاک نے فرمایا انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو بنایا کیا؟ نائب اپنا زمین کے اندر۔ تو خلافت کے منصب کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے ان کے اندر مناسبت ہوئی، تو انہوں نے اولاد میں سے ان کا انتخاب کیا۔ باقی مسح ظہر یا تو کما یلیق بشانی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ کی شان کے موافق اللہ نے اپنے دست قدرت سے کیسے ہاتھ پھیرا، اور یا اس کی اصل کیفیت تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ بندہ اس کی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کس کے قبیل سے ہیں؟ متشابہات کے قبیل سے ہیں۔ کس کے قبیل سے ہیں؟ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الفاظ کا معنی تو ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو علم میں غور و خوض کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کنڈیاں لگائی ہوتی ہیں کہ کون رک جائے گا اور کون اس میں ٹو میں لگے گا۔ ٹو میں لگے گا تو پریشان ہو جائے گا، کہیں نہ کہیں کسی کجی میں جا گرے گا، اور اگر اللہ ما یلیق، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں جی، تو بچ جائے گا۔ خیر، ایک تو یہ، یا اس کا بعض علماء محدثین، یہ اس لیے یہ بعض علماء کا میں بعد میں ذکر کر رہا ہوں، اس لیے کہ یونانی فلسفہ جب آیا نا، جس طرح آج کل مغربی فلسفہ چل رہا ہے، ایک وقت تھا یونان کا فلسفہ طوطی بولتا تھا اس کا، اور یونان کے فلسفے کے اوپر پھر اس کو مامون الرشید نے عربی میں ڈب کر کے عرب میں لایا۔ اس کی وجہ سے پھر لوگوں میں اس کا، تو وہ کہا کرتے تھے جس طرح آج کل کہتے ہیں سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ تعلیم۔ سائنٹیفک میتھڈ کیا مطلب؟ یہ ہے کہ ہر چیز عقل کے اوپر جو آئے گی ہم اس پر مانیں گے۔ یہ وہی شے والی بات ہے، کہانی ہے نا، مولویوں کی سنا کرو، کوئی سائنٹیفک میتھڈ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جو عقل مانتی نہیں ہم کیسے مان لیں بھائی؟ تو عقل کے مطابق اب اس کو قریب کر، یاد رکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، فتنہ وہی پرانا ہوتا ہے، صرف اس کا لیبل چینج ہوتا ہے۔ فارمولہ جب میڈیکل کے اندر نا کوئی دوائی بنتی ہے نا، فارمولہ وہی چل رہا ہوتا ہے، کبھی پیراسیٹامول ہوتی ہے، کبھی اس کا نام کوئی اور کر دیتے ہیں، کبھی اس کا نام ہو، کہتے ہیں یار پریشان نہ ہو، فارمولہ وہی ہے۔ تو فتنوں کا فارمولہ بھی وہ پرانا ہی ہوتا ہے، لیکن بس صرف عنوان چینج ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آزادی اور رائے، سائنٹیفک میتھڈ اور لیبرلزم، یہ لیبل چینج ہوتے ہیں، فتنے وہی پرانے ہوتے ہیں، بس صرف گہرائی سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں پر زہر آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ خیر، تو اس کے لیے پھر علماء محدثین، لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے ان چیزوں کو بھانپا کہ بھئی دوسری طرف تو یہ چیز چل رہی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا جواب دیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر، تو امر تو اللہ کا تھا نا، حکم اللہ کا تھا،
تو اس لیے وہ ایسے ہی کہلایا جیسے میں کسی کو کہوں یار یہ کام کر دو تو لوگ کیا کہیں گے قاری صاحب نے یہ کروایا ہے، قاری صاحب نے یہ کہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت کا حکم تھا، فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کے نتیجے میں ذریت آدم باہر آ گئی۔ یہ سوال اٹھایا۔ اس کے بعد بعض روایات میں 40 سال ہے، بعض روایات میں 60 سال ہے، لیکن یہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا، عدد اقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پہلے 40 سال کہا ہو، پھر شفقت پدری اور جوش میں آئی ہو تو کہا چلو 20 سال اور بھی دے دو، تو 60 سال کر دیا۔ اب یہاں پر یہ جو اصل جس وجہ سے اس حدیث کو اس باب میں لائے ہیں، لازمی بات ہے وہ تو کیا ہے، تقدیر ہے۔ کیا تقدیر میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے؟ سوال اٹھتا ہے۔ بھئی پہلے کہا کہ ان کی عمر 60 سال ہے، اللہ پاک نے فرمایا ان کی عمر 60 سال ہے، انہوں نے کہا 40 دے دو، پھر 20 اور بھی دے دو، اچھا پھر بالآخر 60 پہ ان کا وصال ہو گیا۔ کیا تقدیر تبدیل ہوتی رہتی ہے؟ اور یہ اچھا پھر اس کا جواب علماء اس کو سمجھنے کے لیے بڑی ذرا گہری بات ہے، لیکن چلو آسان کرتا ہوں۔ آسان یہ ہے کہ تغیر اور تبدل جو ہوتا ہے نا وہ مراتب کے لحاظ سے ہوتا ہے، علم ازلی کے لحاظ سے نہیں ہوتا۔ تقدیر میں جو تغیر و تبدل ہوتا ہے نا وہ مراتب کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ مراتب میں سمجھاتا ہوں کیا مراتب ہے۔ علم ازلی کے اعتبار سے تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ علم ازلی کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو بات ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ باقی تقدیر کے 6 مرتبے ہیں۔ کتنے مرتبے ہیں؟ 6 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے علم ازلی، اللہ کا علم جو کائنات بننے سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا اس نے ایسے 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 کرنا ہے۔ دوسرا مرتبہ ہے کتابت لوح محفوظ کا۔ لوح محفوظ میں بھی تو درج ہے نا کہ اس نے ایسے رہنا ہے، اتنا سال رہنا ہے، اتنے سال، وہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہیں۔ دوسرا تیسرا مرتبہ ہے پشت میں سے اولاد کو نکال کر ان میں جنتیوں اور جہنمیوں کی تمیز کر دینا، یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے تقدیر حولی کا، کہ سال میں جو امور ہونے والے ہوتے ہیں وہ 15 شعبان کو فرشتوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ معلوم ہے نا، لوگ کہتے ہیں آج شب برات آئی نے، آج بشو تقدیر نہیں رات ہے، آج یہ کرو تو آج وہ کرو، تقدیریں بدلیں گی، یہ ہے وہ چوتھا مرتبہ ہے۔ پانچواں مرتبہ ہے تقدیر یومی، روز مرہ کی حالت۔ میں ملا کسی نیک آدمی سے، صبح سویرے ملاقات ہوئی، اس نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، آپ اس سے اندازہ لگا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، معمولی تاجر نہیں، بہت بڑے تاجر۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک اس وقت کے فقیہ سے ملاقات ہوئی۔ کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار جا رہا ہوں تجارت کی غرض سے۔ فرمایا کہ یہ عمر تو تمہاری علم حاصل کرنے کی، یہ عمر تو تمہاری علم حاصل کرنے کی۔ دل پہ ایسی لگی، چھوڑ دیا، کاروبار دوسرے کے سپرد کر دیا، اپنا بہت بڑا کاروبار تھا دوسرے کے سپرد کیا۔ اس وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے، ان کے درس میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں درس ہوتے تھے، دروس سے سیکھتے تھے لوگ، درس میں آ کر بیٹھ گئے۔ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ بن گئے، ورنہ پہلے تو صرف نعمان تھا نا نام، بعد میں کیا بن گیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت بن گئے۔ یہ تقدیر یومی ہے، روز مرہ کی حالت۔ چھٹا مرتبہ کتابت فی حالت الجنین، جب بچہ بھی ماں کی گود میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، شکم میں ہوتا ہے، 4 مہینے پورے ہوتے ہیں تو فرشتہ آ کر 4 چیزیں لکھتا ہے۔ یہ حدیث بھی پہلے سن چکے ہیں آپ، 4 چیزیں لکھتا ہے، وہ یہ کتابت کا چھٹا درجہ ہے۔ تو 6 مراتب میں سے جو پہلا مرتبہ ہے نا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ علم ازلی میں پہلے سے تھا، آدم پہلے دیں گے پھر بعد میں، ہاں لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا، ابھی تو فرشتے آئے نا دوبارہ کہ بھی آپ نے تو لکھوایا تھا۔ باقی چیزوں میں تبدیلی ہوتی ہے مراتب میں، لیکن جو پہلا مرتبہ ہے نا کون سا؟ علم ازلی کا، جو اللہ کے علم میں ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا کہا ہے اور کیا کرے گا،
پہلے سے علم میں، اس کو کہتے علم ازلی۔ تو تقدیر، تغیر اور تبدل اس میں ہوتا ہے باقی 5 مرتبوں میں، پہلے مرتبے میں سمجھ آ گئی؟ کتنی اہم بات تھی، چٹکیوں میں سمجھ میں آ گئی، الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء محدثین کو، جنہوں نے اتنا آسان کر کے ہمیں علم دین پہنچایا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔